علی بن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کو جس بات کہہ دی ایک قافلہ میدان کربلا ڈھونڈیا آیا، مدینے پاک پہنچیا، اس سارے قافلے والے اپنے اپنے گھروں چلے گئے۔ حضرت امام زین العابدین اپنے گھر کے اندر، حضرت سیدہ زینب اپنے گھر کے اندر، اور مدینے دے مرد حضرات حضرت امام زین العابدین دے گھر آئے تعزیت کرن واسطے، افسوس کرن واسطے، اور مدینے دیا عورتاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آیا تعزیت کرن واسطے، افسوس کرن واسطے۔ حضرت امام زین العابدین آپ کے پھپھڑ حضرت عبداللہ بن جعفر اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے شوہر جنہ دے دو صاحبزادے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے سن، اور محمد شہید ہوئے۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دیا عورتاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کرنے واسطے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ شوہر نے جنہ دے دو صاحبزادے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، آپ بھی حضرت امام زین العابدین کے نال افسوس کرنے واسطے آئے۔ آپ کا ایک غلام بھی نال آیا، حضرت امام زین العابدین کے نال اس افسوس کر لیا۔ وہ غلام جڑا عبداللہ بن جعفر دے نال آیا، کہنے لگا عبداللہ جو کچھ میدان کربلا کے اندر ہوئے ہیں بڑے دو بیٹے بھی شہید ہوئے اور محمد ہوئے، یہ سارا کچھ جو کچھ ہویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ حضرت سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ شوہر عبداللہ نے کیا وہ بے ادب موسیٰ اپنی زبان بند کر، اگر میرے دو بیٹے اور محمد میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے نا، انہاں میری لاج رکھ لی، اگر میں بھی میدان کربلا کے اندر ہوتا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی تو اپنی جان قربان کر دیتا، بلکہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کون جتا بیاہ ہویا سی آپ نے پھڑ کے اس بیمان بے ادب گستاخ مارے اپنے اس کی گل کیوں کیا کرنے ہیں؟ اگر میرے شہزادے اور محمد میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے نے، اسلام کی خاطر ہوئے، اسلام کی خاطر ہوئے نے۔ حضرت امام زین العابدین کی عظمت کو قربان جاواں، آپ کی شان کو قربان جاواں، اور جس وقت حضرت امام زین العابدین کو روزہ رکھتے سن، رات کو عبادت کرتے سن۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادہ حضرت امام زین العابدین، آپ کا اصل نام جڑا ہے علی ہے، لقب جڑا ہے وہ زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین جس وقت دن روزہ رکھتے سن تے رات عبادت اندر گزارتے سن،
قیام دے اندر ساری رات گزر جاتی سی، رکوع دے اندر ساری رات گزر جاتی سی، سجدیاں دے اندر ساری رات گزر جاتی سی۔ علی دے پوترے تو قربان جاواں اج نے علی کے نہیں پہ کرتے نا علی سن علی اور بڑی پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ علی دے گھرانے نال انہوں نے کوئی محبت نہیں۔ علی دے گھر والے تے نماز پڑھ دیں گے، علی دے گھر والے رات عبادت کے اندر گزار دیں گے۔ اینا بھائی مانا نے دو ہی رکھیاں ہیں، اینا دو ہی رکھیاں ہیں۔ علی دے نال انہوں کی محبت علاوہ کی، علی دے گھر والے رات عبادت کے اندر گزار دیں گے۔ اینا کیا ہے یہ ہو گئے محرم شریف کا چاند چڑھنا، کپڑے کالے پا لینے، جدیدی طریقے دے دن گزارنے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ علی دے گھر والے نے نماز پڑھی، یہ پڑھیاں بھی پانچ دن، جنیاں پڑھیاں پانچ، یہ نہ پڑھیاں بھی زور دے مغرب رکھی گئے، دینا دے ہے کوئی نہیں۔ قربان جائیے حضرت امام زین العابدین عظمت ہو، رات عبادت اندر گزار دینی، دن روزے گزار دینی۔ جس افطاری کا وقت ہوئے غلام نے ٹھنڈا پانی لے آگے رکھے، کھجورا لے آگے رکھے افطاری واسطی۔ حضرت امام زین العابدین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، جدوں کھانا ویکھے آئے، ٹھنڈا پانی ویکھے آئے، غلام عرض کیتی ادو روندے کیوں جے؟ فرمایا رونا اس واسطے او میدان کربلا دے اندر یزیدیاں نے میرے باپ نو بھوکا تے پیاسا شہید کر دیتا ہے۔ اج میرے افطار کے واسطے میرے سامنے کھجورا بھی پہ ہوئی نے، ٹھنڈا پانی بھی پیا ہوا ہے، تے میرے میدان کربلا والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ انہیں یزیدیاں نے میرے باپ حسین بیاسا شہید کیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو رہے نے، غلام عرض کردا زور صبر کرو، روئے نہ، آپ فرماندے غلاماں مینوں میدان کربلا یاد پہ آوندا ہے، مر گئے حضرت امام زین العابدین دیاں اکھاں چوں خون دے آنسو آ رہے نے، غلام عرض کردا زور سنے آئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی روندے رہے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے یوسف کی جدائی کے اندر روندے رہے نے، انہاں دی اکھاں دے اندروں پانی دے قطرے نکلدے سن، پانی دے آنسو نکلدے سن۔ امام زین العابدین آپ کی اکھاں چوں خون دے آنسو نکلدے نے، خون دے آنسو نکل رہے نے۔ حضرت امام زین العابدین نے اتنے غم دے نال آپ میدان کربلا والا واقعہ دیکھ کے ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے میرے غلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی کے اندر روئے، مگر انہوں نے علم سی میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، میرا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے غلام، میں اپنی آنکھاں دے نال میدان کربلا دا واقعہ ویکھے آئے، میرا سارا باغ اجڑ گیا ہوئے، میں خون دے آنسو کیوں نہ رواں ہوئے۔ قربان جاواں حضرت امام زین العابدین کی عظمت مدینے دے بازار دے اندر جا رہے نے، مدینے دے بازار دے
انہوں پانی پلا کی ذبح پیا کرنا بجائے پانی کو ذبح پیا کرنے اس کے سائی دے تھی بکری چھٹی بھائی مدور صاحب ادب دے نال حضرت امام زین العابدین سامنے کھڑا ہو گیا عرض کرتا حضور میں مسلمان ہوں میں امام الانبیاء دی شریعت کو جاننا سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرنا ہو گئی اس جانور کو پہلے پانی پلانا چاہیے انہیں چارہ کھوانا چاہیے حضرت امام زین العابدین یا کھجوا سواگے رونا شروع کر دیتا ہوئے او کہ سائی پوچھتا دور تسی کیوں رو رہے ہوئے آؤ فرماتے ہیں کہ سائی تو بکری نو ذبح کرن تو پہلے انہوں پانی پلایا ہے پھر ذبح کرنا شروع کیتا ہے اور یزیدی او کوفے والے بھی اپنے آپ مسلمان کلمہ دے سن او نظر مانے میرے باپ حسین نو بے اکسیا شہید کر دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ مسلمان کے اندر انہاں یزیدیاں نے کوفے والے نے میرے باپ حسین کو بغیر پانی بھی نہیں پلایا تو شہید کر دیا میرے ویر علی اکبر کو شہید کر دیا پیاسے میرے ویر علی اصغر کو پیاسے شہید کر دیا حضرت امام زین العابدین رو رہے اس مدینے دے بازار دے اندر جتنی اب دکان والے لوگ سارے انہوں نے حضرت امام زین العابدین رو دے آوے کھے آؤ انہوں نے اکھا بھی چوئے آنسو جاری ہو گئے قربان جاوا حضرت امام زین العابدین دی عظمت کو حسین دے پتر کو قربان جاوا ہوئے آپ دوست آتی سو میں لانے کربلا تو واپس مدینے آئے پھر مدینے پاکے جنہوں پہنچے اپنے گھر دے مکان دے ہوتے ایک اور کمرہ تیار کروا لیا اس کمرے دے اندر رات کو اللہ کی عبادت کرتے سن جو عبادت کرتے سن کہ آپ گڑگڑا کے بولتے سن حضرت امام زین العابدین کے اکھن کو آنسو جاری ہو رہے سن اس طرح پشمیر صاحب حضرت امام زین العابدین کے اکھن جو آنسو دے قطرے نکلتے سن جس طرح بارش ہوتی ہے پر نالے دے ذریعے پانی ہوتا ہے انہیں غم دے اندر حضرت امام زین العابدین کو دے سن اپنے مکان اترے مکان سے بنوا لیا تھے آپ عبادت پہ کرتے سجدے چ گئے ہوئے رو رہے اکھان جو آنسو جاری ہوا تیرا مکان پرنالا لایا اس میں مدور صاحب اس پرنالے کے ذریعے اس طرح پانی آ رہے تھے بارش آ رہے حضرت امام زین العابدین تیری عظمت کو سلام کرنا ایک مسافر راہگیر گزرتا پہ آئے جس وقت پانی امام زین العابدین دے آنسواں تھا پرنالے کے ذریعے زمین تے آ رہے ہیں تے ہوا چلی تے اس پانی نے چند قطرے اس مسافر جنہا کلو نگتا پیاسی گلی چلی وہ دی کمیز دے اتے پہ گئے جو کمیز دے قطرے پہنا انہیں سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے ویکھیا پچھے ویکھیا کہ پانی کتوں آ رہے ہیں پانی کتوں آ رہا ہے بدل بھی نہیں ہے بارش بھی نہیں ہوئی پانی کتوں آ رہے ہیں جس وقت رک جاتا ہے مسافر رک جاتا ہے سوچتا ہے پتہ نہیں پانی پا کے یا کہ پانی دے جدو رک جاتا ہے جس سوچو بچہ دے اندر ہے تو حضرت امام زین العابدین آواز ماری ہے مسافر جان والے آؤ پانی دے قطرے تیری کمیز پہ گئے اے بارش دے قطرے نہیں اے عام پانی نہیں اے دے حضرت امام حسین دے اکھا دائے اتروا دا پانی اے دے حضرت امام زین العابدین دے اکھا دا پانی ہے اس مسافر نے جو حضرت امام زین العابدین کی آواز سنی نا اٹھے اٹھے
رک گئے نا، رک کے تو قمیض اتار لے. قمیض کے حضرت امام زین العابدین دے اکھاں دے آنسواں دے قطرے پے ہوئے سن. قمیض جس وقت اتار کے نا اپنے ہاتھ میں پھڑ جو. مدینے کے لوگاں پوچھا بھی یہ کیا قمیض کیوں اتار لیا، کیوں اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لئی ہے؟ انہیں آخیا میں اس قمیض کو تبرک کے طور پہ رکھا گا، اس قمیض کو اپنے کو تبرک کے طور پہ رکھا گا. تو انہیں پتہ نہیں اس قمیض کے حضرت امام زین العابدین اکھاں دے اکھاں دا پانی پیا ہوا ہے. اور جس کو مسافر کر گیا اپنے گھر والے لوگ کہندے قمیض کو سنبھال کے رکھو جی، جدوں میں فوت ہو جاواں نا اس قمیض نو کفن دی بجائے مینوں پہنا دینا، قمیض کو پا دینا. تے جدوں میں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوا گا نا رب مینوں پوچھے گا بھی کی عمل کر کے آیا، تے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کراں گی یا اللہ میں تے کوئی ایڈی عمل نہیں خاص کر کے آیا. حضرت امام زین العابدین دی اکھاں دا پانی جیڑا ہے وہ اس قمیض نوں لگا سی، وہ لے کے آیا. میرا یقین ہے کہ حضرت امام زین العابدین دے اکھاں دے پانی دے صدقے رب العالمین میری بخشش فرما لے. وا علی بن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین دی عظمت کو قربان جاواں. حضرت امام زین العابدین نے عشاء کی نماز مسجد نبوی دے اندر جو پڑھی نا تے پڑھ کے آپ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی. جو اللہ اللہ پہ کر دے تے اکھاں وچ آنسو آ گئے. دو آدمی اور بھی مسجد نبوی دے اندر انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے تو دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین رو رہے ہیں. تو دونوں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے. امام زین العابدین دے کھول آئے ان کرتے حضور کسی رو کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تے اپنے انہاں سجناں نو یاد کر کے رو رہا ہوں. میں نے اپنے سجناں دی یاداں آندیاں نے پئیاں. انہاں دوواں نے پوچھا کہ حضور کیڑے تواڈے سجن جنہاں دی تانوں یاد ستا رہی ہے؟ آپ فرماندے نے میرا ویر علی اصغر نو یاد آ رہے ہیں، میرا ویر علی اکبر یاد آ رہے ہیں، میرے بابا حسین کو یاد آ رہے ہیں. میں انہاں دی جدائی کے اندر رو رہا ہوں. انہاں نے جس وقت امام حسین کا ذکر سنیا، علی اصغر کا نام سنیا، علی اکبر کا نام سنیا، انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. حضرت امام زین العابدین دی عظمت کو قربان جاواں، شان کو قربان جاواں. ایک آپ کا لقب زین العابدین کیویں مشہور ہویا ہے. عام دوست عشاء دی نماز پڑھن واسطے کھڑے ہو جاندے نے. آپ نماز تہجد پڑھدے پے نے، تہجد دی نماز پڑھدے پے نے. شیطان ویکھیا امام زین العابدین علی بن حسین نماز پڑھن واسطے کھڑے ہو گئے نے. شیطان سب دی شکل بن کے علی بن حسین دے کول آندا ہے، آگے پرونی شکل دکھا رہا ہے. علی بن حسین نے کدی ادھر نہیں ویکھیا ادھر نہیں ویکھیا. نماز تہجد ادا پہ کردے نے. جس وقت شیطان سب دی شکل بنیا ہویا علی بن حسین دے پیر دے انگوٹھا منہ وچ پا کے دبایا درد ہویا. حضرت علی بن حسین نے پھر بھی نماز نہیں چھڈی. جس وقت نماز نہیں چھڈی بڑا درد شدید ہو رہا ہے. اپنے گھر بھی تو آواز آنی ہے علی بن حسین شیطان شیطان. علی بن حسین نے آواز ماری شیطان دور ہو جا دور ہو جاؤ. شیطان اس وقت دور ہو گیا. آپ دے پیر دے انگوٹھے دا درد ختم ہو گیا. آواز آندی ہے تسی زین العابدین دے، تسی زین العابدین دے، تسی زین العابدین دے. نام آپ دا علی بن حسین المعروف زین العابدین آپ دا مشہور ہو گیا. حضرت امام زین العابدین دوستو ذرا توجہ کرنا. آپ وضو پہ کرتے ہیں، آپ وضو کیتا جسوا وضو تو فارغ ہوئے نے. آپ کا چہرہ درد ہو گیا، جسم کم پڑنا پیا. لوگاں پوچھیا امام زین العابدین آپ کا جسم دے کم دا کیوں بھی آئے اور آپ کا چہرہ درد کیوں ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کھڑی بارگاہ وچ کھڑا ہو رہا وا.
میں کریم بارگاہ وچ کھڑا ہو رہا ہوں حضرت امام زین العابدین دے گھر دے اندر اب اس وقت لگی اب بڑکتی پئی آپ نماز پڑھتے پئے نے لوکاں شور پا دیندا امام زین العابدین آپ دے گھر دے اندر آگ لگی ہوئی ہے آگ بڑھتی ہوئی ہے امام زین العابدین نماز پڑھتے رہے جدو نماز تو فارغ ہوئے گئے لوکاں کیا امام زین العابدین آپ آگ لگی دا پتہ نہیں آپ غابرے ہو آپ نے فرمایا میں غابر نہیں رہا میں جہنم کی آگ تو ڈردا رہا ہوں حضرت امام زین العابدین عظمت و شان کو قربان جاواں آپ صحرا دے اندر بیٹھے ہوئے تے نال ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ایک ہرمی آ گئی حضرت امام زین العابدین کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ اپنے پیر زمین تے مارنے شروع کر دیا وہ ہرمی حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ سے شکایت پہ کر دی شکایت کس نے کر دی پئی کہ ایک قریشی سی اس قریشی نے اس ہرمی کا بچہ اٹھا لیا ہرمی حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ سے آ کے اب تک یہ حضور کل قریشی نے میرا بچہ اٹھا لیا ہے کہ میں اپنے بچے میں کل کا دودھ نہیں پلائی اگر تسی اس قریشی کو میرا بچہ واپس رہتے ہو تو میں اپنے بچے میں دودھ پلا کے پھر تو واپس کر دوں گا پھر میں واپس کر دے گا بچہ بھی ہو رہا ہے نہیں وعدہ بھی حضرت امام زین العابدین نے بھی کر دیا ارکی تھی حضور میں تو اگر پکا وعدہ کرنی ہاں کہ قریشی کو بچہ میں واپس لے دوں جب میں ان دودھ پلا کے پھر بچہ تو واپس کر دے گا حضرت امام زین العابدین نے اپنے دوستانوں کیا کیا پتہ جی اپنی کی کہہ رہی ہے حضور ساروں نے علم تو ہمیں پتا ہوئے آپ نے فرمایا فلاں قریشی کی شکایت لا رہی ہے انہیں کہا دیکھنا بچہ اٹھا لیا ہے اور ایک کہہ رہی ہے کہ میرے سر قریشی کو بچہ واپس لے دو میرا کہ میں دودھ پلا کے دے واپس کر دوں میں حضور تو اگر پکا وعدہ کرنی ہوں دوست کہہ کہ حضور یہ جانور جنگلی ہے یہ تو اگر وعدہ پہ کر دی یہ پکا کرے گی آپ نے فرمایا تو انہیں پتہ نہیں وعدہ کتنا پہ کر دی وعدہ میرا پہ کر دی پکا وعدہ کرے گی آپ نے اس قریشی کو بلایا آ گئی قریشی کے تو حضرت امام زین العابدین کی خدمت حاضر ہے آپ نے فرمایا کل بچہ اٹھائے جی حضور آپ نے فرمایا جا واپس رہ گیا بچہ اے ہرمی کو دے اے اپنے بچے کو دودھ پلائے گی پھر واپس کر دے گا قریشی شبیر سب بچہ لے کے آیا جا کے حضرت امام زین العابدین کو بچہ ہرمی کو دے ہرمی نے اپنے بچے کو دودھ پلایا دودھ پلا کے واپس پھر بچہ حضرت امام زین العابدین کو دے دیا یہ ہرمی نے حضرت امام زین العابدین نے وعدہ کیتا سی اسی انسان ہو گئے کنے وعدے کرنے وعدہ خلافی کر وہ جانور انہاں انساناں نوں چل گئے جڑا وعدہ خلافی نہیں ہوئی بچہ جس امام زین العابدین واپس آپ نے اس کو ریشو کہ اس بچے کو تو آزاد کر دو اس بچے کو آزاد کر دے چھڑ دے اس قریشی کے حضور میں چھڑ دے حضرت امام زین العابدین نے اس ہرنی کو بھی اس بچے نے بھی آزاد کر دیا ان ہرنی اپنے بچے کو لے کے نہ دوڑ دی جا رہی ہے انہاں نے دعاواں دی جا رہی ہے تے دوستان کی حضور ہے کی کہتی ہے کی پکار دی پئی حضرت امام زین العابدین فرمایا ہے دعا بھی دے دی قربان جاؤ حضرت امام زین العابدین عظمت کو قربان جاؤ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی دی شہادت کے بعد اور دوست آپ دا چاچا محمد بن نفیع حضرت امام زین العابدین کی خدمت حاضر ہویا آپ فرض کی دیا میرے پیارے بھتیجے امام زین العابدین امام حسین دی شہادت کے بعد مینوں امامت حق میں امام بننا محمد حقدار میں حضرت امام زین العابدین فرماتے چاچا جی جس نہ کونے ذمہ کوئی گل نہیں لگی اس کو تسی اپنے ذمہ نہ کوئی حقدار نہیں آگے اللہ دے خوف تو ڈر جاؤ
چاچا محمد بن انفیاء عرض کر دے امام زین العابدین میں امامت حقدار ہوں، میرا پیر حسین شہید ہو گئے، اور میں امامت حقدار ہوں، امام میں بناؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین فرما دے چاچا نانا تینو حق حاصل نہیں آگا، انہیں آکھا مینوں آگے کیونکہ میں بڑا ماں تسی چھوٹے جے، میں تواڈا رشتے دے چاچا لگنا وا، تسی میرے بھتیجے لگ دے ہو۔ حضرت امام زین العابدین فرمایا چاچا نانا تینو ماما دا حق کوئی نہیں آگا ہوئے، ان جسوں بزید ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین فرما دینے چاچا او حاکم وقت کو جا کے فیصلہ کروا لینے ہوئے۔ آپ نے چاچا محمد بن انفیاء کہنے لگے امام زین العابدین وقت دا حاکم کون ہے، یہ کو جا کے فیصلہ کروانا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرما دے چاچا حضرت اسود کو جا کے فیصلہ کروانے آؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسود کو جنہا خانے کعبے میں نصب کیتا ہے، آپ نے چاچا کہنے لگا ہاں وہ فیصلہ کرے گا حضرت اسود؟ آپ نے فرمایا ہاں حضرت اسود کو فیصلہ کروانا ہے۔ حضرت اسود فیصلہ کر دے تو آڑے حق میں جو کسی امامت حقدار جے تے جے میرے حق میں حضرت اسود فیصلہ کر دے پھر میں امامت حقدار ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے چاچا محمد بن انفیاء بھی ڈور میں امام زین العابدین حضرت اسود کے سامنے شکیر صاحب جو کہہ رہے دوویں حضرت امام زین العابدین فرماتے چاچا ہی کرو نظر آکے سوال کرو ہے سوال کرو۔ آپ نے چاچا محمد بن انفیاء نے جو حضرت اسود کے سامنے ادب نہ کھلو کے سوال کیتا اے حضرت اسود دس امامت حقدار میں یا امام زین العابدین نے؟ جو چاچے نے اپنی دی حضرت اسود کے سامنے مرحوم صاحب حضرت اسود جو کوئی آواز نہیں آئی، کوئی فیصلہ نہیں حضرت اسود نے دیتا۔ آپ نے چاچا خاموش ہو گئے، کہنے لگے امام زین العابدین ان تسی سوال کرو، تسی عرض کرو حضرت اسود کے سامنے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت اسود کے سامنے ادب نہ کھلو کے نا تے سوال کیتا، عرض کی حضرت اسود ایک فیصلہ دے کہ میرے باپ حسین کی شہادت تو بعد میرے چاچے محمد دا حقدار یہ نہیں یا میں ہوں۔ جدو حضرت امام زین العابدین حضرت اسود کے سامنے ادب دل عرض کی حضرت اسود جو بات آئی حضرت اسود جو بات آئی حضرت عبدالرحمن شامی رحمت اللہ تعالی انہوں نے کتاب شواہد النبوت اتنے بات موجود ہے کہ حضرت اسود جو آواز آئی کہ امامہ دا حق حضرت امام زین العابدین ہوئے۔ حضرت اسود نے بھی فیصلے کیتے ہیں، حضرت اسود نے کیا شان ہے کیا مقام ہے۔ حضرت امام زین العابدین تیرے اسود کو قربان جاؤں، تیرے شان کو قربان جاؤں۔ حضرت امام زین العابدین آپ کے بیٹے محمد آپ کے بیٹے کا نام محمد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پوترا، انہوں نے بڑا مقام انہوں نے بڑی شان ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ آل نبی اولاد علی کا احترام کرتے سن، آل نبی اولاد علی کا احترام کرتے سن۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ آدوستاؤ اپنے شگردانوں اپنی محفل دے اندر بیٹھے ہوئے نے دین دے مسئلے لوگوں سنا رہے نے، شگرد بھی بیٹھے ہوئے نے، مریدین بھی جلسے دے اندر بیٹھے ہوئے نے، محفل دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ اپنے مریدانوں اپنے عقیدت مندانوں دین دے ضروری مسئلے سنا رہے نے، کدی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوران مجلس سامعین بیٹھے نے، آپ درس پہ دے دیں، جلسہ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تقریر پہ کرتے ہیں کہ دوران تقریر
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اٹھ کے جو کھڑے ہو گئے مجلس والے نے جلسے والے نے سجے ویکھیا کبے ویکھیا کی ویکھیا وہ کیڑی ہستی ہے جہدے ادب دے واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے. لکھیا تے بادشاہ کھڑا ہو گیا, کوئی ہستی انہوں نظر نہ آئی. تھوڑی دیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے رہے, پھر بیٹھ گئے, پھر درس دینا شروع کر دیتا, تقریر پھر شروع کر دیتی. تھوڑی دیر تو بعد پھر کھڑے ہو گئے, پھر تھوڑی دیر پھر بیٹھ گئے, پھر تھوڑی دیر تو بعد کھڑے ہو گئے. جس وقت جلسہ مکمل ہو گیا, محفل مکمل ہو گئی, لوگ اپنے اپنے گھروں چلے گئے. ایک عاشق رسول, ایک آپ کا دیوانہ آپ کی خدمت کے حاضر ہو گئے. عرض کرتا حضور ایک گل پوچھ لوا. آپ نے فرمایا پوچھ. عرض کی حضور جدو تسی تقریر پہ کرتے سو, جدو تقریر میں کرتے سو, محفل ہو رہی سی, جلسہ ہو رہا سی, مجلس ہو رہی سی, اس وقت تسی خطاب کر رہے سو, تقریر کر رہی گدی اٹھ کے کرو گے سو. اسی اگے سجے کھبے میں جس سانوں کوئی ایسی ہستی نظر نہیں سی آتی, پھر تسی بہ بھی کرنے سو. کیا ہی مرتبہ تسی اس طرح کیتا ہے, کدی کھڑے ہوتے سو, کدی بہ جاتے سو. آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس عقیدت مند کا ہاتھ پھڑ کے نا تو باہر نکلے کمرے سے. انہیں کہ آپ میں تینوں دس رہا, میں ادب کیوں کرتا, آپ میں تینوں دس رہا, میں کھڑا کیوں دسا, دسو. آپ نے کہا باتوں پھڑ کے کمرے سے باہر نکلے نا, آپ نے فرمایا کہ او سامنے دیکھ, سامنے دیکھ. جی دور دیکھ بچے کھیل رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, جی دور کھیل رہے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا او جڑے بچے کھیل رہے ہیں اونا بچیاں دے اندر ایک سید ہے, اونا بچیاں دے اندر ایک سید ہے, اور بھی بچیاں دے نال کھیلدا پیا ہے. اور جس وقت میرے وہ کھیلدا بچیاں دے نال کھیلدا جدوں میرے سامنے ہونا سی, میں ادب دے نال کھڑا ہو جاتا, سبحان اللہ. جدوں اگے چلا جاتا سی میں بیٹھ جاتا سا, جدوں سید میرے سامنے ہونا سی اس وقت میں کھڑا ہو جاتا سا, جدوں گزر جاتا سی اس وقت میں بیٹھ جاتا سا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حنفیہ کے سردار, حنفیہ کے بادشاہ, آلے نبی, اولاد علی محبت کرتے تھے, سبحان اللہ. آیا حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی, آپ کے آل نبی اولاد علی محبت کرتے سن, پیار کرتے سن. آپ کے عقیدت مندیاں, آپ کے مریداں نے ایک دن سوچا کہ آلہ حضرت کو پالکی کے اندر بٹھا کے, ڈولی کے اندر بٹھا کے اپنے گھر لے کے چل کے. آلہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی دے عقیدت مندے آپ دے مریداں نے سوچے, اور آلہ حضرت میں ایک پالکی دے اندر ایک ڈولی دے اندر بٹھا کے اپنے گھر لے کے چلنے. اور جدوں عقیدت منداں نے پالکی والے کو بلایا, پہاڑاں جس وقت بلا لے آئے, ڈولی پالکی جدوں منگوا رہی, آلہ حضرت اس پالکی چ بیٹھ جاتے نے, تے پالکی اٹھان والے مزدوراں نے چونکونیا تو چار آدمیاں نے اس پالکی کو اٹھا لیا ہے. آلہ حضرت اس پالکی چ بیٹھے ہوئے, دیگر عقیدت مند آپ دے مریدین
سید کونی تواڈے چوں ایک سید شروع پیامی انہاں چوں مزدوراں چوں ایک سید سی انہیں جس وقت سنیا آلہ حضرت پہ پوچھ دے پہنے وہ مزدور کہنا حضور تسی کیوں پوچھ دے ہو پہ آپ فرما دے منو تواڈے چواں چوں ایک سید شروع پیامی اس مزدور نے ادگی دی جسم کا چہرہ بدل گیا ان پتہ نہیں کہ جس وقت سار بدل جانا تو پھر پتہ چل جاتا ہے دے اندر کوئی چیز ہے کہ سیانے بندے چہرہ ویکھ کے نا مزدور صاحب وہ اندازہ لا لے نبی دے اندر کوئی چیز ہے جدو اعلیٰ حضرت نے کہا تواڈے تو سید کون ہے میرے سید کی خوشبو آئی ہے کہ اس سید دا رنگ بدل چہرہ جس پر بدل گیا اعلیٰ حضرت سمجھ کے اے آپ فرماتے ہیں کہ سید لاگے سید ہے انہیں کیا حضور پوچھن دی کی ضرورت ہے مزدور بندہ مزدور بندہ زیادہ پوچھن دی کی ضرورت ہے ہنر مینوں کو نہیں آتا قسم میں کو نہیں سیکھیا تواڈے شہر آیا چلو مزدوری کرتی انا پالکی والے نہ رل گیا مزدور بن گیا قسم مینوں کو نہیں آتا ہنر میں کو نہیں سیکھیا اور مزدوری کر کے بچے دا پیٹ دے پال لینا تو ایک مسئلے پہ سید ہاں لیکن مزدور اعلیٰ حضرت عظیم البرکات احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مزدور صاحب اپنے سر تو دستار مبارک اتارے اس سید قدمہ تے رکھ دے سید منو معاف کر دے سید منو معاف کر دے روز قیامت میں امام الانبیاء جنہیں کچھ لے آؤ اعلیٰ حضرت تو میرے سید دادیاں دے کدیاں دے سواریاں کردہ رہے آئے میں کہنا جواب دے مانگا ہوئے سید دادے معاف کر دے سید دادے اکھا کیوں آنسو آ جاتے نے اعلیٰ حضرت میں روڑ لگ میں نے معافی مانگ دے میرے سید دادے کو لو سید زادے نے کیا لور میں توانو معاف کر دیتا ہے اعلیٰ حضرت فرما دینا سید ان جو معافی نہیں حضور کس طرح معافی آپ نے فرمایا ہم تو پالکی چھپاؤ تو پالکی میں چھپاؤ تے اعلیٰ حضرت پالکی اٹھاؤ اسی پالکی چھپاؤ تے اعلیٰ حضرت پالکی اٹھانا پھر معافی ہوئے گی سید زادہ پالکی چھپے اعلیٰ حضرت پالکی اٹھائی پتہ یہ چلے اعلیٰ حضرت بھی آل نبی اولاد علی اور پیار کرنے سے حضرت امام زین العابدین آپ میرے دیمن شان بڑی عظمت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے پوترے عبداللہ دی بڑی شان حضرت عمر بن عبدالعزیز جو مدینے دے گورنر بڑے حضرت امام حسن دا پوترا عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت کی حاضر ہوئے آپ دے دربار دے اندر جس وقت حاضر ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز ادب دے نال کھڑے ہو جاندے آپ دے سفیرہ دے وزیرہ دا امیر اٹھ دے اور تسی مدینے دے گورنر دے سردار نے جناب امیر ہوندا ہے تانوں آ کے سلام کردا ہے تے تواڈے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے آئی کو بچہ آیا ہے ادا کسی ادب پہ کرتے ہو اونچے مقام تے بٹھایا دے آپ کریم تے بیٹھ گئے ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینے دا گورنر ہون دے باوجود حضرت امام حسن نے پوترے دا احترام پیا کردا ہے ادب پیا کردا ہے تعظیم پیا کردا ہے جس وقت حضرت امام حسن دا پوترا عبداللہ آپ نے تعظیم کی تھی جس وقت پوچھا کیویں آئے ہو ابھی عمر بن عبدالعزیز
کرو تسی حکم کریا کرو بڑے حکم دے امیر ہو بھی بڑے حکم دے مطابق بڑا کام ہو جائے کرے اب کسی حضور میں نال تھوڑی زیارت کرنے واسطے آیا اللہ تعالیٰ نے کا خدا عطا فرمایا کافی دیر دربار میں بیٹھے جس وقت کام ہو گئے چلے حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ گورنر نہ چلے جو چند قدم نہ چلے نا کہ ان امیر بھی دیکھتے پہلے سفیر بھی دیکھتے پہلے وزیر بھی دیکھتے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز عطر کے نام عرض کی تھی حضور روز محشر میری شفاعت فرما دینا روز محشر میں میری شفاعت فرما دینا جس وقت حضرت امام حسن بودرا عبداللہ چلا گیا نا لیکن یہ بندے بات ہے تو رواج میں پوچھن اچھا حضور دسو تسی بچہ کون سا بڑے کو امیر ہوتے سفیر ہوتے وزیر ہوتے کبھی تسی اٹھ کے کھڑے نہیں ایک بچہ ہے وہ تسی تظیم کی تھی اور آدم کی جائے آپ فرماتے تو انہوں نہیں پتا بچہ کون سا یہ کس گرانے دن آئے جاتا لگ کس گرانے دن یہ حضرت امام حسن بودرا سے میں زیادہ کی تظیم کی تھی عزت کی تھی اچھا ضرور کسی عزت سے کی تھی کہ ایک پھر کسی یہ بھی کیا ہے کہ روزے قیامت میں شفاعت کرنا یہ تسی کیا ہے حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں ہاں میں اس واسطے کیا ہے کہ آل نبی اولاد علی کا ہر فرد یقیناً روزے قیامت میں شفاعت کرے سبحان اللہ آل نبی اولاد علی کا ہر فرد روزے قیامت نو شفاعت کرے گا آل نبی اولاد علی کے فرد نے شفاعت کر دی عمر بن عبدالعزیز فرماتے بیڑا پار ہو جائے اس گرانے دلان محبت کریا کرو پیار کریا کرو سیدہ جڑا لفظ ہے یہ معنی سردار یہ معنی کی سردار قرآن پاک کے اندر سورت آل عمران کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے آیا ہے یہ معنی سردار بھی ہے یہ معنی پیشوا بھی ہے یہ معنی امام بھی ہے حضور علیہ السلام کا لقب سید المرسلین یہ ہے سید المرسلین کہ حضور علیہ السلام رسول اللہ سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے نواسے دے بارے آل حسن و حسین سیدہ شفاعت اہل جنت کہ میرے حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے سیدہ یعنی کہ جنتی جوانہ دے سردار نے نبی علیہ السلام رسولہ دے سردار حضرت علی مرتضیٰ ولیاں دے سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتاں دی سردار حضرت امام حسن و حسین جنتی نوجوانہ دی سردار اور شہیدہ دی سردار اگر باپ سید ہو گئے باپ سید ہو گئے کہ ماں سیدانی نہ ہو گئے کہ اولاد جی پیدا ہو گئی سید ہو گئی اگر باپ سید نہیں باپ سید نہیں ماں سیدانی جی اولاد ہو گئی سید نہیں تو نسب جو ہے باپ تو چاہتا ہے اگر باپ بھی سید ہو گئے ماں بھی سیدانی ہو گئے دو پاسوں سید ہوں گے جیسے حضرت پیر ادبیر اور صرف باپ رحمت اللہ تعالیٰ آپ حسنی حسینی ہیں باپ بلو آپ حسنی نے ماں بلو آپ حسینی نے قربان چاہیے جڑے آج کل نقلی سید بن دے نقلی سید اصل سید وہ یہ جڑا حضرت امام زین العابدین اس کے آنے جو آ رہے وہ سید ایک ٹوٹو تو سید بن ایک ٹوٹو دے سید ساڑھی عزت نہیں ہوتی سید کا نام لا لوں عزت ہو جائے کیوں نہیں سید کا نام لفظ استعمال سید کا معنی سردار پیشوا امام لفظ نال آلو سید مراسی نال سید رہے سارے شمیشہ کی عزت سید ہاں تو نام کو سید اترا کے عزت کر رہے ہیں اب وہ خیر ہو جائے اگر جھوٹ بولے گا
بڑا بڑا جرم کیا کرتا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ تیرا بندہ بناوٹ کی نقلی سید بنتا ہے. کہ نقلی سید آپ سے آپ کو کرواتے کہ میں سید، حالانکہ سید نہیں، نقلی سید بنتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے وہ دیتے اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتیاں کی بھی لعنت ہے، سارے مسلمانوں کی لعنت ہے. روزے قیامت کو اودا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوئے گا اور نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اس بات میں سید اصل مدد کرتا ہوں. اللہ پاک نے بڑی حاضری قبول فرمائے اور حضرت کی امام کرم آپ کی عظمت شان بلند بنائے. اللہ پاک نے پھر اپنے جان کے فرمائے.